ان کی ویلیو کیا نکلی، صرف اور صرف $1.5 500 روپیہ۔ سیف اللہ خان نیازی صاحب کے بارے میں اس وقت لاہور کے اندر بڑا شور و گل ہے۔ اس کی ریزن بنا ایک عدیل نامی بندہ اور انسپیکٹر صاحب کے لیے ریکوری کا کام بھی کرتا ہے کہ جناب ان کی جو بھی کمائی ادھر ادھر سے ہوتی ہے یا جو بھی بجلی چوری کا بھی قصہ سنتے ہیں، انسپیکٹر صاحب کا یونیفارم اس کو پریس کرنا، جوتے پالش کرنا۔ میری سیف اللہ خان نیازی صاحب کے ساتھ کب ملاقات ہوئی اور کیسے ملاقات ہوئی، تو نیازی بھی تھے یا ان کی بات بھی جب وہ گالی سے سٹارٹ ہو رہی تھی اور گالی کے اوپر ختم ہو رہی تھی، پولیس کی نوکری میں آتا ہے جناب، حلف لیتا ہے، ایک جگہ کے اوپر آ کے اس کی ساری پاور کیوں ٹھوس ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، دعا اور امید کے ساتھ کہ میرے بہن بھائی دنیا کے جس حصے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیف اللہ خان نیازی صاحب کے بارے میں اس وقت لاہور کے اندر بڑا شور و گل ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ان کا مرڈر کیا گیا، اور اس کی ریزن بنا ایک عدیل نامی بندہ جو وہاں پہ اسی مارکیٹ کے اندر مزدوری کرتا ہے اور انسپیکٹر صاحب کے لیے ریکوری کا کام بھی کرتا ہے۔ ریکوری کا مطلب یہ ہے کہ جناب ان کی جو بھی کمائی ادھر ادھر سے ہوتی ہے یا جو بھی بجلی چوری کا بھی قصہ سنتے ہیں یا اس طرح کی بھی جو چیزیں سن رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ ریکور کر کے ان کے پیسے جو ہے وہ انسپیکٹر صاحب کو دیتا تھا۔ پھر انسپیکٹر صاحب کا یونیفارم جو ہے اس کو پریس کرنا، جوتے پالش کرنا، ان کا بورڈنگ لاجنگ دیکھنا، ساری کی ساری چیزیں دیکھنا، اور 6 سال سے عدیل ان کے لیے یہ سروسز پرفارم کر رہا تھا۔ اب سیف اللہ خان نیازی صاحب کے لیے میں نے اپنی ایک جو اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی، اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری سیف اللہ خان نیازی صاحب کے ساتھ کب ملاقات ہوئی اور کیسے ملاقات ہوئی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ میں ان کو پولیس اسٹیشن میں ملنے کے لیے گیا، ایک ہی ملاقات ہوئی ایک گیدرنگ کے اندر، اور اس گیدرنگ کے اندر جناب میں نے ان کا ششکا دیکھا، ان کی مونچھوں کے بال دیکھے جناب علی، ان کی ٹو ٹپا دیکھا۔ ظاہری بات ہے وہ نیازی بھی تھے یا اس طرح کی بھی جو چیزیں تھیں، تو ان کی بات بھی جب وہ گالی سے سٹارٹ ہو رہی تھی اور گالی کے اوپر ختم ہو رہی تھی، اور اسی ایک ملاقات کے بعد مجھے ان سے دوبارہ کبھی بھی ملنے کی خواہش نہیں ہوئی ہے کہ جناب ان کے ساتھ کبھی دوبارہ بھی ملا جا سکتا ہے۔ اور اس دن میں نے یہ اندازہ ضرور ایک دفعہ لگایا تھا کہ یار یہ بندہ جس طریقے کے ساتھ روب اور دبدبے میں ہے، لیکن اس کی لینگویج جس طریقے کی ہے، یہ اپنی اس لینگویج کی وجہ سے کبھی ایسے حادثے کا شکار نہ ہو جائے، یعنی کہ یہ میری سوچ میں آیا۔ لیکن خیر وہ تو ایک میرے اندر سوچ آئی تو وہ اس کا میں نے آپ کے سامنے اظہار کر دیا، اور جب میں نے یہ واقعہ کو دیکھا تو پھر مجھے وہ بات ضرور یاد آئی، ان کی ساری شکل اور ملاقات سارا کچھ یاد آیا۔ اب ہوتا کیا ہے جناب، اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ جب پولیس کی نوکری میں آتا ہے جناب، حلف لیتا ہے، جاب جوائن کرتا ہے، اور یہ اس حلف کے اندر جو ہے وہ اقرار کرتا ہے کہ میں اپنی ساری کی ساری زندگی جو ہے اس ملک اور قوم کے لوگوں کے لیے وقف کروں گا، میں ان کا محافظ بن کے رہوں گا، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ کر کے اپنی جاب کے اوپر جب تعینات ہوتا ہے، پھر جناب آ کے مجرمان کو پکڑتا ہے، لوگوں کو انصاف دلاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ترقی دیتے ہیں، پھر وہ جیسے جیسے زیادہ پاور میں ہوتا چلا جاتا ہے، تو ایک جگہ کے اوپر آ کے اس کی ساری پاور کیوں ٹھوس ہو جاتی ہے، کیوں ایک ہی دفعہ اس غبارے کے اندر سے ہوا نکل جاتی ہے کہ وہ حرام اور حلال کی تمیز بھول جاتا ہے، جو کچھ بھی آیا مارکیٹ کے اندر بیچا، اس کے پیسے جو ہے وہ اکٹھے کر لیے، چوری ہے تو چوری کر لی، کوئی بھی چیز تھانے سے لے کے آگے ادھر ادھر سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ایسا انسان جس کا اتنا روب اور دبدبا ہے کہ جب وہ گھر کے اندر موجود ہے یا اس مارکیٹ کے اندر موجود ہے تو وہاں پہ سے کوئی مالشیا نہیں گزر سکتا، یعنی کہ شیشیاں کھٹکھٹاتے ہوئے وہاں پہ کوئی مانگنے والا نہیں آ سکتا۔ تو یہی ایک بندے کی پاور کی علامت ہوتی ہے کہ لوگ اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب اب وہی سیف اللہ خان نیازی صاحب جن کے بارے میں یہ ہے جناب کہ مطلب پیچھے بڑا سوکھے سن جناب، بڑی زمینیں، بڑے مربے، بڑا سارا کچھ، اور پولیس کے اندر بھی انسپیکٹر تھے اور بڑا روب تھا، بڑا ششکا تھا، ان کی ویلیو کیا نکلی، صرف اور صرف $1.5 500 روپیہ، جس کے لیے سیف اللہ خان نیازی صاحب کو اس دنیا فانی سے رخصت کر دیا گیا۔ اور وجہ کیا بنی ہے کہ وہاں پہ ایک میٹر لگا ہوا تھا، وہاں سے بجلی چوری کا معاملہ سامنے آ رہا تھا، اور عدیل نے چونکہ وہ وہی ان کے لیے ریکوری کا کام کر رہا تھا، تو عدیل نے 4500 روپیہ جو ہے وہ کسی جگہ سے ریسیو کیا اور 4000 روپیہ انسپیکٹر صاحب کو دے کے 500 روپیہ اپنی پاکٹ میں رکھ لیا۔ اور جیسے ہی وہ انسپیکٹر صاحب کی وہ سوچ میں آیا تو 500 روپیہ کیا چیز ہے یار، 500 روپیہ تو ویسے کسی کو ہم ٹپ دے دیتے ہیں کبھی، یا مطلب کسی جگہ پہ ہمارا راہ جاتے ہوئے خرچ ہو جاتا ہے، تو 500 روپیہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی جس کے لیے عدیل کے باپ کو گالیاں نکال دی جاتی، عدیل کو گالیاں نکال دی جاتی۔ یعنی کہ عدیل اگر تیش میں آیا تو صرف اس وجہ سے تیش میں آیا کہ یار معاملہ کوئی بھی تھا، میرے باپ کو گالیاں کیوں نکالیں۔ اس بات پہ وہ غصہ کر گیا کہ جیسے ہی انسپیکٹر صاحب نے فون کیا تو عدیل جو ہے وہ شاید نہانے کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس کے باپ نے فون اٹھا لیا، تو جناب انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، تو اس کے باپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دی۔ اور پھر اس نے بتایا کہ بھائی جان یہ میں ہوں، اس نے کہا تیری ماں دی تیری بہن دی، جس طرح کی ان کی لینگویج تھی، اور یہی سیم لینگویج میں نے اپنے کانوں سے، گناہگار کانوں سے میں نے ان کے منہ سے سنی ہوئی ہے کہ جو ان کے ایموشنز تھے یا ان کے ایکسپریشنز تھے یا جو بھی تھا، یعنی کہ بات گالی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور گالی کے اوپر ختم ہوتی تھی۔ اب اس علاقے کی مارکیٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے اوپر ایویڈنس دیتے نظر آ رہے ہیں کہ جناب ان کا ایٹیٹیوڈ اسی قسم کا تھا، ان کے پاس ایک گن تھی، اس کے بعد ایک پسٹل تھا، وہ جب بھی مارکیٹ کے اندر آتے تھے تو ایک بڑے روب اور ششکے کے ساتھ آتے تھے، اور یہ گالیاں نکال کے لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ میں نے 4 قتل کیے ہوئے، میں نے ایسی پسٹل نہیں پکڑا ہوا۔ ظاہری بات ہے جب انسان پاور میں ہوتا ہے، طاقت میں ہوتا ہے، اب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تو نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ رات کو گلیوں میں نکلتے تھے اور پھر دیکھتے تھے کہ میرے لوگ
لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, میرے لوگوں کے اندر کیا کیا پرابلم ہے, میں ان کا حافظ ہوں, میں ان کا خلیفہ ہوں, میں ان کا سارا کچھ ہوں. تو وہ ساری کی ساری چیزیں تو اب نہیں رہی. اب یہاں پہ اندھیر نگری اور چوپٹ راجا والا سین ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے. میں جب یہ سوچتا ہوں کہ جناب ایک بندہ اتنے مربوں کا مالک ہو, اتنا پیسہ ہو اس کے پاس, پولیس سے بھی انکم آ رہی ہو, ادھر ادھر سے بھی انکم آ رہی ہو, یار ایک انسان کی کیا ضروریات ہے؟ جب لوگ آپ کی رسپیکٹ کر رہے ہو, آپ کے رتبے کی وجہ سے آپ کی رسپیکٹ کر رہے ہو, جب آپ کے ششکوں کی وجہ سے آپ سے ڈر کے جو ہے وہ رہ رہے ہو, تو پھر ان کو گالیاں نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ اپنی زبان سے, یعنی کہ یہ زبان جو ہے اس کے 32 دشمن ہیں, یہ دانت جو اس کے 32 دشمن ہیں, یعنی کہ ایک دفعہ جو ہے وہ زبان جو ہے سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے تو وہ کسی دانت کے نیچے آ جاتی ہے, تو اسی وقت جو ہے وہ دانت اس کو جو ہے وہ چکی لگا دیتا ہے, اور پھر اس کی تکلیف جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, کئی بار آپ نے فیل کیا ہوگا. تو یہ زبان جو 32 دشمنوں کے اندر گھومتی پھرتی ہے, تو آپ نے جب اس زبان کا غلط استعمال کریں گے, لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے تیر برسائیں گے یا ان کو گالیاں نکالیں گے, تو کبھی کبھی انسان طیش میں آ جاتا ہے. تو یہ ہمارے بہت سارے اور لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جناب ہم کبھی کبھی انڈرسٹینڈنگ کے اندر بھی کسی کو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں, یا کوئی کمزور ہوتا ہے تو اس کو گالیاں نکالتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. ایک مزدور اٹھا, اس نے چودھری کا کلا کما کر دیا ہے. جس طرح عدیل جو ہے وہ طیش میں آیا, شاید عدیل کو 6 سال سے گالیاں تو پاڑی رہی تھی, عدیل ان ساری کی ساری چیزوں کو برداشت بھی کر رہا تھا. اب وہ $1.5 کے لیے, یعنی کہ اگر ہم اس 500 کو, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ $1.5 ہے بھائی, 500 روپے سے اب بندے کے پتروں کی طرح ناشتہ نہیں کسی ریڈی سے کر سکتا. اس 500 روپے کے لیے وہ آپ کے لیے ریکوری کا کام کرتا ہے, آپ کے یونیفارم جو ہے وہ پریس کرتا ہے, آپ کے جوتے پالش کرتا ہے, آپ کی بورڈنگ لاجنگ کا پورا خیال رکھتا ہے, ہر چیز وہ آپ کے لیے کرتا ہے, پھر آپ کی گالیاں بھی کھاتا ہے. جب آپ نے اس کے باپ کو گالیاں نکالی تو بھائی آپ نے کیا سوچ کے نکالی؟ اب اس کے گھر والے اس بات پہ بھی ڈرتے ہیں کہ جناب ہمارے بیٹے کو جب انکاؤنٹر میں مار دیا جائے گا, ظاہری بات ہے وہ اپنی پولیس کو جانتے ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں جانتے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ پولیس کا وہ بندہ تھا جس کو مارا گیا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کے کوئی جو ہے وہ ساتھی وغیرہ ہوں جو اس طرح کی کوئی سچویشن یا کنڈیشن کریٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ عدیل کو لے جائے اور یہ کہیں کہ جناب اس کے ساتھیوں نے حملہ کیا. بھائی وہ فیملی اس قابل ہی نہیں ہے, اس فیملی کے اندر اتنا پانی نہیں ہے بیچاروں کے اندر کہ وہ آئے اور اس طرح عدیل کو چھڑوانے کے لیے حملہ کریں. وہ ایک غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہے, باپ اس کا ٹریکٹر ٹرالی چلاتا ہے, چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں, ایک اس کی جو ہے وہ 2 سال کی بیٹی ہے, 3 سال پہلے اس کی شادی ہوئی ہے, ایک بیٹی بیٹا اس کا ہونے والا ہے, اور 5 بہن بھائی ہیں وہ. تو یار اس کی تو کوئی مطلب, اس کی آپ باڈی لینگویج چیک کر لیں, جب اس نے مارا ہے تو اس وقت اس نے بیچارے نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور انہی کپڑوں کے اندر ہی وہ اس نے طیش کھا لیا ہوا تھا کہ بھائی اس بندے نے میرے باپ کو گالیاں کیوں نکالی. اور وہ گیا ہے اور اسی کا پسٹل اٹھایا ہے اور آ کے جناب تابڑ توڑا. اب اندازہ لگا لیں کہ بندہ کسی کو 1 فائر مارتا ہے, 2 مارتا ہے, اس نے 10 سے 12 فائر مارے ہیں, یعنی کہ اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے کہ میں اس بندے کو جب اس دنیا میں رہنے نہیں دوں گا جس نے میرے باپ کو گالیاں نکالی ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بھائی, جب ہم پاور میں ہوتے ہیں, جب ہم طاقت میں ہوتے ہیں, تو ان چیزوں سے سبق سیکھیں کہ جب لوگ ہماری ریسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کے اوپر حکم چلا رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو الٹا سیدھا بھی بول رہے ہوتے ہیں, تو الٹا سیدھا بھی اگر آپ نے بولنا ہے تو اس لمٹ میں رہ کے بولیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ آپ کے آگے جو ہے وہ اس طرح کی چیز نہ کر سکے کہ آپ کو آگے برابر کی گالیاں نکالنا شروع کر دے. کہتے ہیں چودھری اگر کسی بندے کو 10 لتر مارے گا نا, تو اس نے چودھری کو صرف گالی نکال دے یا اس کے آگے بول پڑے, تو میرے خیال ہے اس غریب آدمی کا بولنا جو ہے وہ چودھری کے 10 لیٹروں سے کئی آگے نکل جاتا ہے کہ جناب آج یہ چودھری کو سیدھا ہو گیا ہے. تو اپنی ریسپیکٹ کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے, ہم نے یہ سارے کے سارے کام ہم نے خود کرنے ہیں. اگر ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے کہ جناب ہم اگر غریب آدمی کو ہم مارنا شروع کر دیتے ہیں, تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں, کسی ریڈی والے کو ہم مارنا شروع کر دیتے ہیں, چونکہ ہمارے پاس جو ہے 30 35 40 50 لاکھ کی گاڑی ہوتی ہے, تو ہم اس کے ہواؤں میں ہوتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ کسی رکشے والے کو مار دیتے ہیں اور آگے سے وہ ہمیں 2-3 تھپڑ لگا دے, یا آگے سے وہ طاقتور ہو یا پاورفل ہو, یا وہ تو پہلے ہی بیچارہ زمانے کا ستایا ہوا ہوگا, اگر وہ اس طرح کا کام کر دے گا تو بھی آپ کے پلے کیا رہ جائے گا. تو ان چیزوں کو ضرور سوچنا چاہیے, ہمیں اپنے بارے میں ضرور یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اگر ہم اس طرح کا کام کریں گے اور اگر آگے سے ہمیں اس طرح کا رسپانس آئے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو یہ چیز تھی جناب وہ 500 روپیہ جس کے لیے سیف اللہ خان نیازی صاحب اس دنیا کے اندر نہیں ہے. عدیل تو اندر چلا گیا, اب اس کے گھر والے ڈرتے ہیں کہ اس کو انکاؤنٹر میں نہ مار دیا جائے. تو بھائی ان کی فیملی جو وہ بڑی غریب فیملی ہے, پوری کی پوری مارکیٹ گواہی دے رہی ہے, اور ساری کی ساری چیزیں جو وہ کھل کے سامنے آ چکی ہیں, اور ہر بندہ سیف اللہ خان نیازی کے خلاف بات کر رہا ہے. اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اچھے یوٹیوبرز بھی ہیں اور اچھی ان کی جو ہے وہ معاشرے کے اندر, جیسے شاہد چودھری صاحب ہیں, انہوں نے بھی اس کے بارے میں بتایا کہ وہ بڑا بدتمیز انسان, اور میں پرسنلی اس بندے سے مل چکا ہوں, اور میرے سے بڑھ کے جو ہے وہ میں کوئی سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا, میں خود اس کو ملا ہوں, تو مجھے اس کے ایٹیٹیوڈ کا پتہ ہے. تو جب ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے, پاور ہوتی ہے, تو تھوڑا سا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بھی پڑھ لیں کہ کتنی پاور تھی ان کے پاس. جب اسلام کے اندر وہ داخل ہوئے, کلمہ پڑھا, تو اس دن انہوں نے کہا کہ جناب کہ اگر عمر اسلام قبول کر لے تو پھر بھی ہم جب گھروں کے اندر نماز پڑھیں تو پھر یہ کام اب نہیں ہوگا. تو انہوں نے اعلان کہا تھا کہ جناب کسی نے اگر اپنے بچے یتیم کرانے ہیں یا عورتوں نے بیوہ ہونا ہے تو وہ بھیج دیں کسی کو بھی. آج انشاءاللہ جو ہے وہ نماز ہم جا کے وہیں پہ پڑھیں گے, حرم پاک میں پڑھیں گے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو بھائی تو یہ چیزیں ہیں وہ والی جو ہمیں ضرور سوچنی چاہیے جب ہم طاقت میں ہوتے ہیں, جب ہم پاور میں ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ضرور سوچیں. ویڈیو اچھی لگے لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, السلام علیکم.